اور پھر یہ سبق دین اسلام سے پہلے کا سبق، اور اس کے بعد میں دشمن نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی۔ ایڑی چوٹی کا زور دشمنوں نے اس چیز پر لگایا کہ اس گھر کو جو اللہ کا گھر ہے، ان گھروں کو جو اللہ کے گھر ہیں، جہاں مومن کا ایمان سیکل ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، مومن کی قوت کٹھی ہوتی ہے، مومن یکجا ہوتے ہیں، مومن کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، مومن کے اندر ایک انرجی، ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جہاد کی صفوں میں کھڑے ہو گئے ہوں، امام آگے ہوتا ہے جیسے کمانڈر ہوتا ہے، یہ لشکر بنتے ہیں۔ اور بنتے بھی کتنی دیر کے اندر ہیں؟ دنوں کے اندر نہیں، مہینوں کے اندر نہیں، سال ہر سال کے اندر نہیں، لاکھوں کا مجمع کعبے کے ارد گرد ہوتا ہے حج کے زمانے میں، اور لاکھوں کے مجمع کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، نظم و ضبط میں لانے کے لیے، صفوں کو درست کروانے کے لیے اور متحد بنا کر کھڑے ہونے کے لیے 3 سے 4 منٹ کی اقامت ہی کافی۔ بس دنیا کا کوئی ایسا مجمع اس دھرتی کے اوپر آپ دکھا دیں کہ لاکھوں کی تعداد میں 42 لاکھ 40 لاکھ 50 ہزار لوگ موجود ہوں، اور اپنے اپنے بیٹھ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کعبے کی زیارت کر، اپنے اپنے کاموں میں مصروف، اور اسی دوران اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صدا بلند ہوئی اور اقامت مکمل ہوتی ہے، اور ادھر سے صفیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں۔ 1 منٹ زیادہ لگتا ہے۔ اتنے کم وقت کے اندر اس امت کے اندر اتنا نظم و ضبط، اتنا ڈسپلن اور اتنا اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کہیں پر آپ کو نہیں ملے۔ دشمن کو یہی چیز کھٹکتی ہے کہ آنے واحد کے اندر یہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو جو ٹارگٹ کیا گیا، کس کو کیا گیا؟ جو 15 میزائل پھینکے گئے ہیں ہندوستان سے، کہاں پھینکے گئے ہیں؟ شاہی قلعے کے اوپر کوئی نہیں لگا، ہمارے وابڈا ہاؤس کے اوپر کوئی نہیں لگا، اللہ کرے نہ لگے، ہماری بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر کوئی نہیں لگا میزائل۔ کہاں لگا ہے؟ جہاں بھی لگا ہے مسجد پہ لگا ہے۔ بہاولپور میں لگا ہے تو مسجد پہ لگا ہے، مریدکے پہ لگا، مسجد پہ لگا۔ کبھی سوچا کہ دشمن نے مسجد کو ٹارگٹ کیوں کیا ہے؟ اس کو مسجد کی اہمیت کا پتہ ہے، مومن کو مسجد کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اتنا پتہ نہیں ہے جتنا وہ جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں انگریز آیا، کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تو انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جامعہ رحیمیہ مسجد کے اوپر بلڈوزر چلا دیا، مسجد کو ملیہ میٹ کر دیا، اور پھر معاملہ مسجد تک، ایک مسجد تک نہیں رہا، پھر سینکڑوں مسجدیں ہندوستان کے اندر ملیہ میٹ کر دی گئیں، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اللہ کی ذات بڑی قادر ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت آیا دکھا دیا کہ ہندوستان میں تیرا نام و نشان نہیں رہے گا، تو جو یہ کہتا ہے کہ میری سلطنت کا تو سورج ہی غروب نہیں ہوگا، اتنی بڑی سلطنت برطانیہ اور سارا ہندوستان، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہندوستان سے تیری سلطنت کا سورج ایسا غروب ہوگا کہ پھر کبھی طلوع ہی نہیں ہو سکے گا، لیکن تیری سلطنت کا سورج غروب ہوگا، پھر ہندوستان کے چپے چپے، کریے کریے، بستی بستی کے اندر اللہ کے گھروں سے اللہ کی کبریائی کی آواز بلند ہوگی۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی دیکھ لیں، کون سا شہر خالی ہے جہاں مسلمانوں کی مسجد موجود نہ ہو، جہاں اہل ایمان مسجدوں کو آباد نہ کرتے ہوں؟ چپے چپے پر مسجدیں۔
انگریز نے ٹارگٹ کیا کہ مساجد کو مٹا دو. مساجد کو مٹانے آیا تو خود مٹ کے چلا گیا، خود لٹ کے چلا گیا، بوریا بستر باندھ کے چلا گیا. مسجدیں اب بھی موجود. مودی نے بھی یہی کام شروع کیا. پہلے ہندوستان کی بابری مسجد سے آغاز کیا، ابتدا کی. اسی کی زندگی کے اندر اللہ نے اس کو دکھا دیا، تو نے ایک مسجد کو گرانے کی کوشش کی ہے، تیرے گرانے والے خود اپنی زبانوں سے اعلان کر رہے ہیں ہندو دین کی دولت سے مالا مال ہو کے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کے. ہم نے بڑی غلطی کی کہ بابری مسجد کو گرایا ہے، اب ہم 20 مسجدیں ہندوستان کے اندر تعمیر کریں گے. پھر بھی مودی کو عقل نہیں آئی. گندگی کھانے والوں کو عقل نہیں آتی، غلاظت کھانے والوں کو عقل نہیں آتی، بدبودار مادہ پینے والوں کو عقل نہیں آتی. ان کی عقل کے اوپر پردے ہی پردے پڑے ہو. اگر عقل آئی ہوتی تو پھر کبھی بھی وہ پاکستان کے اندر مسجدوں کو ٹارگٹ نہ کرتا، مسجدوں کے اندر میزائل نہ پھینکتا. اس نے اپنے پڑوس سے نہیں سیکھا، اپنے اندر ملک سے نہیں سیکھا. کہ وہ وقت بھی تھا جب روس میں ایک مسجد کو آنے واحد میں منہدم کر دیا گیا. تلاش کرنے والا اگر تلاش کرتا تو مسجد تو دور کی بات ہے، مسجد کی دیواروں کی اینٹ بھی نہیں ملتی تھی، اینٹ بھی نہیں ملتی تھی. ٹوٹل مسجدوں کو منہدم کر دیا گیا. قرآن کے نسخوں کو یا جلا دیا گیا یا ضبط کر دیا گیا. کسی مسلمان کے گھر سے بھی قرآن نہیں ملتا تھا، رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی. قرآن مکمل تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی کسی کے گھر سے نکل آتی کاغذ پہ لکھی ہوئی تو اس کو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. یہ تاریخ بھی دیکھی ہے مسلمانوں نے کہ پورے کا پورا روس اللہ کے گھروں سے خالی ہو گیا، اللہ کے قرآن سے خالی ہو گیا. پھر اللہ نے نسل انسانی اور اہل ایمان کو بتایا کہ جس نے مسجدوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یعنی سپر طاقت ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسی کے اندر سے 6 ریاستیں ایسی بنی کہ جن 6 ریاستوں کے اندر چپے چپے پر مسجد بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے، اللہ کے آواز بھی بلند ہو. یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ایڑی چوڑی کا زور انگریز نے لگایا، مسجدیں پھر بھی موجود. ہندوؤں نے لگایا، مسجدیں پھر بھی موجود. روسیوں نے لگایا، مسجدیں پھر بھی موجود ہیں. اللہ کے ان گھروں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ کے ان گھروں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کا تعلق مومن کی زندگی کے ساتھ ایسا ہے جیسے یوں سمجھے کہ مومن کی میم کو مسجد کی میم سے الگ نہیں کیا جا سکتا. مومن کی میم مسجد کی میم سے جڑی ہوئی ہے، مسجد کی میم ممبر و محراب کی میم سے جڑی ہوئی ہے، اور ممبر و محراب کی میم اللہ کے بڑے گھر اور فرشتوں کے قبلے بیت المعمور کی میم سے جڑی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی میم عرش معلی کی میم سے جڑی ہوئی ہے، اور عرش معلی کی میم کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم جڑی ہوئی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میم سے مقام محمود جو اللہ نے صرف حضور کے لیے رکھا وہ جڑا ہوا ہے. یہ میم 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 میم، اسی لیے تو اللہ نے سمجھایا الف لام میم، الف لام میم. ہم تو الف لام میم کو سمجھے ہی نہیں، صرف ایک نہیں الف لام میم. سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم، سورہ آل عمران کی ابتدا الف لام میم، سورہ اعراف کی ابتدا الف لام میم، سورہ روم کی ابتدا الف لام میم، سورہ عنکبوت کی ابتدا الف لام میم، سورہ لقمان کی ابتدا الف لام میم،
سورہ یوسف کی ابتدا الف لام میم، اور سورہ الف لام میم سجدہ کی ابتدا بھی الف لام میم. آپ دیکھ لیجئے الف لام میم 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 چل رہی. یہ مقدس میم ہے، یہ مولا کی میم ہے، آخر میں جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مل جاتی. اس کو دنیا کی کوئی طاقت، ساری دنیا کا کفر مل کے بھی اس میم کو نہیں مٹا سکتا. نہ مومن کی میم کو مٹا سکتا ہے، نہ مسجد کی میم کو مٹا سکتا. کیا دنیا کی آنکھیں بند ہو گئی. ایک زمانہ تھا جب امریکہ میں ایک مسجد موجود نہیں تھی. آج جائیں پھر گن گن کے دیکھیں کہ امریکہ میں سینکڑوں مسجدیں موجود ہیں. ایک زمانہ تھا برطانیہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی. آج برطانیہ میں مسجدیں ہی مسجدیں ہیں. ایک زمانہ تھا فرانس میں کوئی مسجد موجود نہیں. آج فرانس کے اندر مسجدیں موجود. ایک زمانہ تھا کینیڈا میں کوئی مسجد موجود نہیں. آج کینیڈا کے اندر مسجدیں موجود. ایک زمانہ تھا جرمنی کے اندر، ہالینڈ کے اندر، روس کے اندر، چائنا کے اندر مسجدیں موجود نہیں تھی. آج آپ جا کے دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو مسجدیں ملیں گی. اللہ بتانا چاہتے ہیں مسجدیں پھیلنے کی جگہ ہے، مٹنے کی جگہ نہیں. ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ تو وہ مٹیریل ہے کہ ساری دنیا فنا ہونے کے بعد بھی اس مٹیریل کو اللہ یہ اعزاز دیں گے کہ بیت اللہ کی زمین سے چپکا کے جنت الفردوس کا حصہ بنا دیں. کل من علیہا فان الا المساجد. یہ ایسا مٹیریل. اس لیے دشمن اسلام کو اس چیز کا احساس ہے کہ مسجد کتنی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے. ہر عبادت کا تعلق ہی مسجد سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ سیکھتا مسلمان مسجد سے. تو اس اعتبار سے ہمیشہ سے اس نے مسجد کو ٹارگٹ کیا، یا مسجد والوں کو ٹارگٹ کیا، یا مسجد سے دور کرنے کی مہم چلائی، مسجد کے دور کرنے سے منصوبے چلائے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کو ایسا عبرت کا نشان بنایا جیسا ابرہہ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے مساجد کو قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز سے مساجد کی اہمیت سمجھائی کہ دیکھو یہ معمولی گھر نہیں ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اہل ایمان، جب مسجد کی طرف آؤ بن ٹھن کے آؤ، بہترین لباس پہن کے آؤ، نہا دھو کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ. چمکتا دمکتا ہیرا جس طرح ہوتا ہے، اس طرح مومن جب مسجد کے لیے آتا ہے تو ایسی تیاری کر کے آتا. اس کا باہر اور اس کا اندر مسجد کے اندر ہی صاف ہو جاتا. جب وہ طہارت کرتا ہے تو اپنے ظاہر کو پاک کر لیتا ہے، اور پاک کرنے کے بعد جب پہلا قدم مسجد میں رکھتا ہے تو سنت کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. اللہ میں آ گیا ہوں، آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. ظاہری طور پہ غسل سے بدن کو پاک کر لیا، وضو سے بدن کو پاک کر لیا، اور جب اندر داخل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق ملاتا ہے تو اس کا دل اور اندر کی کائنات بھی چمک اٹھتی. کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک مومن مسجد میں داخل ہوا، آیا ہے تو ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک. تو اس اعتبار سے مساجد کی دین اسلام میں جو کہ اہمیت زیادہ ہے، ہمارے دین کے مرکز یہی ہیں، مسلمانوں کی آن شان یہی ہیں، مسلمانوں کی بلکہ آبادیوں کی پہچان یہی ہے، مسلمانوں کی عظمت کے نشان یہی ہیں. اس وجہ سے دشمن بار بار مساجد کو ٹارگٹ کرتا ہے. لیکن ہونا کیا ہے کہ دشمن مٹ جائے گا، اللہ کے گھر اسی طرح آباد رہیں گے، شاد رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا